بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع ہے اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم حصہ معروضی کا انتہائی اہم سوال، مصادر بطور امدادی افعال۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ سال دوم کے اندر سوال نمبر 1 معروضی پر مشتمل ہوگا، جس میں 20 سوالات پوچھے جائیں گے اور جس کے نمبر بھی 20 ہوں گے۔ پہلے 5 سوالات حصہ نثر میں سے، دوسرے 5 سوالات مطابقت اور حروف کا استعمال، تیسرے 5 سوالات یعنی 11 سے 15 سوالات رموز اوقاف، اور آخری 5 سوالات مصادر بطور امدادی افعال کے اصولوں پر مشتمل ہوں گے۔ اس لیکچر میں سب سے پہلے مصدر کی تعریف، فعل کی تعریف، مصدر اور فعل کا آپس میں تعلق، مصدر اور فعل میں فرق، امدادی فعل کی ڈیفینیشن، اور آخر پر آپ کو بتایا جائے گا بورڈ میں سوال کس طریقے سے پوچھا جائے گا، اور پھر 3 اصول آپ کو بتائے جائیں گے جن اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان 5 سوالات میں درست جواب کی بآسانی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے مصدر کی تعریف پڑھتے ہیں۔ ایسا لفظ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ موجود نہ ہو۔ 3 زمانے یعنی پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، یا حال، ماضی اور مستقبل۔ اردو میں اس کی علامت نون الف نا ہے، مثلا دینا، لینا، آنا، جانا، ڈالنا، رہنا، سونا وغیرہ۔ ان الفاظ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بھی پایا جا رہا ہے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی موجود نہیں ہے۔ نہیں معلوم کہ دینا کس زمانے کی بات ہے، اور اس میں نون الف نا کی علامت بھی آ رہی ہے۔ کچھ الفاظ جیسے نانا، گنا، کانا وغیرہ یہ مصادر نہیں ہیں، حالانکہ ان میں نون الف نا کی علامت موجود ہے، لیکن ان میں کسی کام کا کرنا یا ہونا یہ موجود نہیں ہے۔ اس بنا پر ان الفاظ کو ہم مصادر میں شامل کریں گے۔ افعال، فعل کی جمع ہے۔ فعل ایسا بامعنی لفظ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا 3 زمانوں ماضی، حال اور مستقبل میں سے کسی ایک زمانے میں پایا جائے۔ مثلا آیا، آتا ہے، آئے گا۔ آیا پاسٹ کی مثال ہے، ماضی کی مثال ہے۔ آتا ہے فعل حال یا پریزنٹ کی مثال ہے، اور آئے گا فیوچر کی مثال ہے۔ مصدر اور فعل کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمام افعال اپنے اپنے مصدر ہی سے بنتے ہیں، یا مصدر میں جب زمانہ داخل کر دیا جاتا ہے تو فعل ماضی، حال یا مستقبل بن جاتا ہے۔ مثلا سونا، اس میں نون الف نا آ رہا ہے، اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جا رہا ہے، تو یہ مصدر ہے۔ سونا سے سویا، پاسٹ کا جب ٹینس ہم بنائیں گے یا ماضی کا جب ہم جملہ بنائیں گے، ماضی کا فعل جب بنائیں گے تو سونا سے سویا بنے گا۔ اسی طرح حال کا جملہ، حال کا ورب سونا سے سوتا ہے، اور فیوچر کے لیے سونا سے سوئے گا یہ ورب بنے گا۔ مصدر اور فعل میں فرق کیا ہے؟ تو اب تک کی بحث سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ مصدر میں کام کا ہونا یا کرنا پایا جاتا ہے مگر زمانہ معلوم نہیں ہوتا، جبکہ فعل میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے اور زمانہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ امدادی فعل، امدادی فعل کو معاون فعل یا مددگار فعل بھی کہتے ہیں، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ مدد کے لیے، یہ فعل مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کس کی مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ ایسا فعل ہے جو اصل فعل یعنی مین ورب کی مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اصل فعل کے بعد آتا ہے اور جملے میں خوبصورتی، تاکید یا زور پیدا کرتا ہے۔ مثلا بچہ سویا ہے، یہ ایک جملہ ہے، اس کے اندر بچہ سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، اور سویا ہے یہ پریزنٹ کا ورب ہے، یہ پریزنٹ کا فعل ہے، حال کا فعل ہے۔ بچہ سویا ہے، اس جملے میں سویا ہے اصل فعل ہے، جبکہ بچہ سویا ہوا ہے
اس جملے میں سویا اصل فعل اور ہوا ہے امدادی فعل ہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ کر لیجئے کہ اردو کا امدادی فعل یا ہیلپنگ ورب انگریزی کے ہیلپنگ ورب سے بالکل مختلف ہے۔ انگریزی کے ہیلپنگ ورب از، ایم، آر، واز، ورڈ، ہیز، ہیو، ہیڈ وغیرہ جب ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا جائے، اردو میں ان کا ترجمہ کر دیا جائے تو قطعاً ہرگز اردو کا امدادی فعل نہیں بنتا۔ اردو کے امدادی فعل کے اصول مختلف ہیں جو آگے آپ کو بتائے جائیں گے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ انگلش کے امدادی افعال کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ درست جواب کی نشاندہی کر دیں۔ ایسا ہرگز نہ کیجئے، اس سے بالکل بھی آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ بورڈ کے امتحانات میں اس سوال کی عبارت کچھ اس طرح ہوگی کہ مصادر بطور امدادی افعال کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ آپ کو ایک مصدر دیا جائے گا اور اس مصدر سے ملتے جلتے 4 افعال والے 4 مختلف جملے آپ کو دیے جائیں گے۔ ان میں آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ وہ کون سا جملہ ہے جس کے اندر ہمارا دیا گیا مصدر امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ درست جواب کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 افعال والے جملے کی نشاندہی کریں اور دونوں افعال جملے کے آخر میں ہوں۔ جملے کے آخر میں آنے والے ان دونوں افعال کا مصدر تلاش کر لیں اور اس تلاش کیے گئے مصدر میں دیکھیں کہ کس جملے میں بعد میں آنے والا مصدر سوال میں پوچھے گئے مصدر کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک سوال ہے، اس میں سب سے پہلے ہم تلاش کریں گے کہ کون سے جملے میں 2 افعال آئے ہیں۔ تو پہلا جملہ احمد آیا ہے، اس میں 2 افعال نہیں ہیں، ایک فعل ہے، لہذا اس جملے میں ہمارا جواب نہیں ہو سکتا۔ ارحم کو اسکول چھوڑ آؤ، چھوڑ آؤ یہ 2 افعال ہیں، اس جملے میں جواب ہو سکتا ہے۔ گاڑی آنے والی ہے، اس میں بھی ایک فعل ہے، لہذا یہ بھی جواب درست نہیں ہو سکتا۔ اور آخری جملہ احمد گھر آیا اور کھانا کھا کر چلا گیا، اس جملے میں 5 افعال ہیں، تو ہمیں کم از کم 2 افعال چاہیے۔ احمد گھر آیا اور کھانا کھا کر چلا گیا، اس جملے میں 5 افعال ہیں۔ احمد گھر آیا، کھا کر چلا گیا، یہ 5 افعال ہیں، تو ہمیں کم از کم 2 افعال چاہیے ہیں۔ جملہ بے اور جملہ دال دونوں کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ افعال موجود ہیں اور ہمیں دونوں افعال جملے کے آخر میں چاہیے۔ دوسرا اصول، جملے کے آخر میں آنے والے دونوں افعال کا مصدر تلاش کر لیں۔ تو آپ یہ دیکھیے، چونکہ ان دونوں جملوں کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ افعال موجود ہیں تو ہم ان کا مصدر تلاش کریں گے۔ جملہ بے میں چھوڑ کا مصدر چھوڑنا اور آؤ کا مصدر آنا، جبکہ جملہ دال میں کھا کا مصدر کھانا، کر کا مصدر کرنا، چلا کا مصدر چلنا اور گیا کا مصدر جانا ہے۔ تیسرے اصول کے مطابق تلاش کیے گئے مصادر میں دیکھیں کہ کس جملے میں بعد میں آنے والا مصدر سوال میں پوچھے گئے مصدر کے مطابق ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جملہ بے کے اندر بعد میں آنے والا مصدر سوال میں پوچھے گئے مصدر کے بالکل مطابق ہے اور یہی درست جواب ہے۔ یہاں مصدر ہونا اور اس سے ملتے جلتے 4 جملے پوچھے گئے ہیں، ان میں سے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا اصول کہ سب سے پہلے 2 افعال والے جملے کی نشاندہی کریں اور دونوں افعال جملے کے آخر میں ہوں۔ تو ہم 2 افعال والے جملوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلا جملہ، اس میں 2 افعال ہیں، چل رہی۔ دوسرے جملے میں بھی 2 افعال ہیں، ہونا اور چاہیے۔ تیسرے جملے میں بھی 2 افعال ہیں، آئے ہوئے ہیں۔ اور چوتھے جملے میں بھی 2 افعال ہیں، ہو گیا ہے، ہونا اور گیا، جانا۔ دوسرے اصول کے مطابق جملے کے آخر میں آنے والے دونوں افعال کا مصدر تلاش کر لیں۔
چاروں جملوں کے اندر دو افعال موجود ہیں، تو اب ہم ان سب کا مصدر تلاش کریں گے۔ چل کا مصدر چلنا، رہی کا مصدر رہنا، ہونا کا مصدر ہونا، چاہیے کا مصدر چاہنا، آئے کا مصدر آنا اور ہوئے کا مصدر ہونا، ہو گیا میں ہو کا مصدر ہونا اور گیا کا مصدر جانا ہے۔ تلاش کیے گئے مصادر میں دیکھیں کہ کس جملے میں بعد میں آنے والا مصدر سوال میں پوچھے گئے مصدر کے مطابق ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ پہلا جملہ، کیا اس میں بعد میں آنے والا مصدر رہنا سوال کے مطابق ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح دوسرے جملے میں چاہنا سوال میں پوچھے گئے مصدر ہونا کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں۔ تیسرے جملے میں بعد میں آنے والا مصدر ہونا سوال میں پوچھے گئے مصدر کے مطابق ہے، تو یہ ہمارا درست جواب ہوگا۔ اسی طرح چوتھا جملہ دیکھ لیجئے کہ مکمل ہو گیا ہے، اس میں بعد میں آنے والا مصدر سوال میں پوچھے گئے مصدر کے مطابق نہیں ہے، تو یہ ہمارا درست جواب نہیں۔ درست جواب کیا ہے؟ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اس جملے کے اندر آئے اصل فعل ہے، جبکہ ان کا معاون فعل ہوئے ہیں جو کہ ہونا مصدر سے بنا ہے، تو یہ وہ درست جملہ ہے جس کے اندر ہونا مصدر امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حصہ معروضی میں پوچھے گئے آخری 5 کے 5 سوالات کے درست جواب کی نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت پیش آئے گی۔